17 اگست 1988 بہاولپور کے قریب ایک پراسرار فضائی حادثہ جس کے ساتھ جنرل ضیاء کے 11 سالہ دور اقتدار کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تین ماہ بعد ملک میں انتخابات منعقد ہونے ہیں۔ عدالت عظمیٰ کے حکم پر اس بار یہ انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ لوگوں میں امید جاگتی ہے کہ پاکستان دوبارہ جمہوریت کی پٹڑی پر چڑھنے جا رہا ہے۔ عوامی جوش و خروش اپنے عروج پر ہے۔ اس قافلے کی قیادت بے نظیر بھٹو کر رہی ہیں، لیکن جمہوریت مخالف قوتیں ان کی مقبولیت سے خوفزدہ ہیں۔ ان کی پارٹی کو خدشہ ہے کہ ریاستی ڈھانچہ انہیں ہرانے کے لیے سرگرم ہے۔ ووٹ کے لیے شناختی کارڈ کی شرط لازمی قرار دی جاتی ہے، جس سے پیپلز پارٹی کو نقصان اور مخالفین کو فائدہ پہنچنے کی کوشش سمجھا جاتا ہے۔ یہ روٹی کپڑا مکان یہ نعرہ انہوں نے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے لگایا۔ پیپلز پارٹی کی لہر کو توڑنے کے لیے 9 جماعتوں پر مبنی اسلامی جمہوری اتحاد میدان میں اتارا جاتا ہے۔ اس اتحاد کا عوامی چہرہ نواز شریف ہیں۔ یہ لوگ شہید ضیاء الحق کا مقابلہ کریں گے۔ یہ لوگ یہ پاکستان کے غدار جس کو وہ شہید کہتی اپنے باپ کو، اس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے ہوئے، جنرل ضیاء الحق شہید سرخرو ہو کے رہے گا۔ اس اتحاد کو حکومتی حمایت حاصل ہے۔ یوں یہ الیکشن جنرل ضیاء کی باقیات اور ذوالفقار علی بھٹو کے پیروکاروں کے درمیان مقابلے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ IGI بنانے کا فیصلہ اس وقت کی کیبنٹ کا تھا، غلام اسحاق صاحب کی مرضی سے تھا۔ یہ بات تو یعنی ہم 3 کے درمیان تھی، غلام اسحاق خان تھے، چیف آف آرمی اسٹاف تھے، میں تھا۔ آئی ٹیک آل دا بلیم کیونکہ میں نے کام کیا۔ 16 نومبر کے دن قومی اسمبلی کے حلقوں کے لیے ووٹ ڈالے جاتے ہیں۔ نتائج آنا شروع ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو اقتدار سے باہر رکھنے کی سازشیں بظاہر ناکام نظر آتی ہیں۔ Well, they've tried to rob us from victory, but they seem to have failed. تبدیلی کی ایک لہر ہے، نوجوانوں کا جوش ہے جو کئی بڑے بڑے روایتی سیاستدانوں کو بہا لے جاتا ہے۔ سندھ کی سیاست کی بڑی شخصیت خود IGI کے سربراہ غلام مصطفیٰ جتوئی شکست سے 2-4 ہوتے ہیں۔ پیر صاحب پگاڑا بھاری ووٹوں سے ہار جاتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم محمد خان جنیجو بھی اپنے آبائی حلقے سے نہیں جیت پاتے۔ پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت بن کر ابھرتی ہے، لیکن سادہ اکثریت نہیں لے پاتی۔ عوام کے لیے یہ الیکشن ایک نئے سفر کا آغاز ہے، لیکن آگے راستہ مزید کٹھن کر دیا جاتا ہے۔ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں 3 روز باقی ہیں۔ جمہوریت مخالف قوتیں حرکت میں آتی ہیں۔ پنجاب میں صوبائیت کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ راتوں رات دیواروں پر یہ نعرے نمودار ہوتے ہیں۔ فضا سے پیمفلٹ گرائے جاتے ہیں۔ مساجد کے لاؤڈ سپیکر سے اعلانات کیے جاتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کو پاکستان مخالف اور ایک بیرونی ایجنٹ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ بحیثیت ایک خاتون ان کی کردار کشی کی مہم چلائی جاتی ہے۔ پنجاب کو پیپلز پارٹی کے خلاف بھڑکانے کی مہم بظاہر اثر دکھاتی ہے۔ نواز شریف پیپلز پارٹی سے زیادہ سیٹیں لے کر وزیر اعلیٰ بنتے ہیں۔ بلوچستان اور تب کے صوبہ سرحد میں بھی IGI سبقت لے جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے حصے میں صرف صوبہ سندھ کی حکومت آتی ہے۔ وفاق میں حکومت بنانے کے لیے پیپلز پارٹی آزاد ارکان سمیت MQM کو ساتھ ملاتی ہے، لیکن واضح اکثریت کے باوجود صدر غلام اسحاق خان بے نظیر بھٹو کو حکومت بنانے کی دعوت دینے سے گریزاں ہیں۔ ان کی اور سینئر ملٹری حکام کی پیپلز پارٹی کے لیے ناپسندیدگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ پرامن انتقال اقتدار کے لیے خفیہ مذاکرات ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم نامزد کیے جانے کے عوض بے نظیر بھٹو کو خارجہ امور، دفاع اور خزانے جیسی اہم وزارتیں سرنڈر کرنا پڑتی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین بالآخر 30 نومبر کو قومی اسمبلی کے 9 منتخب اراکین حلف اٹھاتے ہیں۔ 2 روز بعد 2 دسمبر کو بے نظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کا حلف اٹھاتی ہیں۔
بھٹو سب کے دل سے حلف اٹھاتی ہوں حکومت میں آتے ہی بے نظیر بھٹو سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیتی ہیں، میڈیا پر قدخنیں ہٹائی جاتی ہیں، طلبہ تنظیمیں بحال کی جاتی ہیں۔ ان کی حکومت پولیو کے خلاف بھرپور مہم شروع کرتی ہے۔ خواتین کے لیے الگ پولیس اسٹیشن قائم کیے جاتے ہیں۔ بھارت کے ساتھ تعلقات کی بہتری کی کوشش کی جاتی ہے۔ راجیو گاندھی پاکستان کے یادگار دورے پر تشریف لاتے ہیں۔ امریکی صدر بش پاکستان کی خاتون وزیر اعظم کو شاہانہ اسٹیٹ وزٹ پر مدعو کرتے ہیں۔ امریکی کانگریس میں انہیں زبردست پذیرائی ملتی ہے۔ Members of the Congress, Sharma Benazir Bhutto, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. اس موقع پر وہ کہتی ہیں کہ آمروں نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا، ہم ان کے لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں نہیں کریں گے، کیونکہ جمہوریت بذات خود بہترین انتقام ہے۔ And for dictators across the world, democracy is the greatest revenge. لیکن منتخب حکومت کے مخالفین کی ترجیحات کچھ اور ہیں۔ بے نظیر بھٹو حکومت میں ہیں، لیکن اقتدار کسی اور کے پاس ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پہلے دن سے وفاقی حکومت کی رٹ کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صوبوں میں وفاقی حکومت کے خلاف عدم استحکام کو فروغ دیا جاتا ہے۔ NQM حکومت سے علیحدہ ہونے کی دھمکیاں دیتی ہے۔ کراچی اور حیدرآباد میں خونریزی کرائی جاتی ہے۔ 1 سال کے اندر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے جو ناکام ہوتی ہے۔ اور پھر اس کھیل کا ڈراپ سین، مشکل سے 20 ماہ کے اندر صدر غلام اسحاق خان کرپشن اور خراب طرز حکمرانی کے الزامات کے تحت حکومت کو برطرف کر دیتے ہیں۔ And further, the National Assembly has lost the confidence of the people. اور یوں نواز شریف اور IJI کے لیے راستہ صاف کر دیا جاتا ہے۔